امام علی رضا علیہ السلام نے چونکہ ولی عہدی اس شرط پہ قبول کی تھی کہ آپ حکومت کے کسی کام میں مداخلت نہیں کریں گے، لہٰذا امام نہ تو کوئی حکم صادر کرتے، نہ کسی کو کسی کام سے منع کرتے، اور نہ کسی کام یا ذمہ داری کو قبول کرتے، اور حکومت کی طرفداری بھی نہیں کرتے، ان کے اقدامات کو سراہتے بھی نہیں تھے۔ ظاہر ہے حکومت کے سرکاری ادارے میں جو شخص اپنی مرضی سے تمام حکومتی فرائض سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو ممکن نہیں کہ وہ شخص حکومت کا طرفدار ہو یا لوگوں کی نظروں میں وہ حکومت کا طرفدار سمجھا جائے۔ مامون جو ہے وہ اس نقص کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا، اس لیے ولی عہدی کا مرحلہ طے پا جانے کے بعد وہ بارہا یہ کوششیں کرتا رہا کہ امام کے قول و قرار کے برعکس کسی طرح ہیلے بہانے سے امام کو سرکاری کاموں کی طرف مائل کرے، لیکن امام نے ہر مرتبہ اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ امام نے ولی عہدی کی تقریب میں جب خطاب فرمایا تو نہ ہی مامون کی تعریف کی اور نہ اس کا نام لیا، نہ شکریہ کیا، جبکہ مامون کو توقع تھی کہ امام اس کے حق میں تعریفی کلمات کہیں گے۔ اس کے برخلاف امام نے لوگوں سے یہ فرمایا کہ ہم یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آپ لوگوں پر حق رکھتے ہیں۔ مفہوم یہ تھا کہ خلافت ہمارا حق ہے اور آپ پر ہمارا حق ہے، اور ہم پر آپ کا حق ہے۔ آپ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم آپ کے تمام حقوق کی حفاظت کریں، زندگی میں آپ کی مدد کریں، اور آپ کا فرض یہ ہے کہ ہماری پیروی کریں اور ہم سے رہنمائی لیں۔ امام نے بھرپور کوششیں کی کہ مامون اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکے، اور ایسا ہی ہوا۔ جو خطبہ امام نے ولی عہد بننے کے بعد دیا اس میں چند اہم نکات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں امام نے مامون کے لیے فرمایا کہ خدا راہ راست پر چلنے میں اس کی مدد فرمائے، اس نے ہمارے اس حق کو قبول کر لیا ہے جس کا دوسروں نے انکار کر دیا تھا، اور مجھے عہدہ دیا ہے اگر میں اس کے بعد زندہ رہوں تو مجھے اپنا جانشین بنایا ہے۔ کہنے کو تو یہ دو تین جملے مگر ان میں بہت گہرائی ہے۔ امام نے بہت خوبصورتی سے واضح کر دیا کہ خلافت اہل بیت کا حق ہے، لہٰذا گزشتہ تمام خلفاء اور ان کی حکومتیں غاصب قرار پاتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ امام مامون کی خلافت کی تائید کرتے، مامون خود اہل بیت کی امامت کی تائید پر مجبور ہو گیا، اور امام کا یہ فرمانا کہ اگر میں مامون کے بعد زندہ رہوں تو مجھے اپنا جانشین بنایا ہے، اس سے امام نے مامون کی بدنیتی سب پر ظاہر کر دی، کیونکہ ایک روایت کے مطابق امام علیہ السلام مامون سے عمر میں تقریباً 20 سال بڑے تھے، اور ولی عہد اپنے سے کم عمر کو بنایا جاتا ہے۔ اصل فائدہ جو امام نے اس ولی عہدی سے حاصل کیا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ امام نے ائمہ اطہار علیہم السلام کی امامت کے دعوے کو تمام اسلامی دنیا میں کھل کر ظاہر کیا، شیعت کے پیغام کو تمام مسلمانوں تک پہنچایا۔ خلافت کے تبلیغی وسائل امام کے اختیار میں تھے، وہ باتیں جو 140 سال سے پوشیدہ تھیں امام تبلیغی وسائل کے ذریعے لوگوں کو سنانے لگے، اور اس زمانے کے چونکہ ہر ممکن اختیارات اور وسائل جو صرف خلفاء یا ان کے قریبی افراد کے اختیار میں ہوتے تھے، امام نے ان سے استفادہ کرتے ہوئے یہ معلومات لوگوں تک پہنچائیں۔ امام نے علماء کے مجمع میں مامون کے دربار میں ہونے والے مناظروں میں امامت کے بارے میں قوی ترین دلائل پیش کیے۔ جس سال امام کو ولی عہد مقرر کیا گیا، شہر مدینہ اور شاید بیشتر اسلامی علاقوں میں نماز جمعہ کے خطبوں میں اہل بیت کی فضیلت بیان کی گئی، ورنہ سالوں سے اہل بیت علیہم السلام کی شان میں ممبروں سے گستاخی کی جاتی رہی تھی، اور بعد میں بھی کافی عرصے تک کسی میں جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اہل بیت کے فضائل بیان کرے، لیکن اب ہر جگہ عزت و احترام سے اہل بیت کا نام لیا جانے لگا۔ مامون نے تو یہ سب کام اپنے مقاصد کے تحت کرایا تھا کہ لوگوں کو وہ پہلے مطمئن کر دے
کہ وہ خود نیک ہے اور اہل بیت کا دوستدار ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے برے مقاصد حاصل کرے گا، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اہل بیت کے طرفداروں کو بھی قلبی طاقت حاصل ہوئی اور بے خبر لوگ اس بات سے آشنا ہوئے اور اہل بیت کے گرویدہ ہونے لگے۔ سخت دشمن کمزوری کا احساس کرنے لگے۔ شیعہ محدثین خطبہ بھی عقائد سے متعلق وہ مسائل جنہیں تنہائی میں بھی وہ زبان پر نہیں لا سکتے تھے، اب کھلے عام بیان کرنے لگے۔ امام نے فرمایا کہ حمد و ثنا ہے اس خدا کے لیے جس نے ہماری اس چیز کی حفاظت کی جسے لوگوں نے ضائع کر دیا تھا، اور ہماری قدر و منزلت کو بلند کیا جسے لوگوں نے پست کر دیا تھا۔ 80 برس تک کفر کے منبروں سے ہم پر لعن کی گئی، ہمارے فضائل کو چھپایا گیا اور ہم پر جھوٹ باندھنے کے لیے اموال خرچ کیے گئے، لیکن خدا نے ہمارے ذکر کی بلندی اور ہمارے فضائل کے اظہار کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہا۔ مامون کی خواہش تھی کہ امام لوگوں سے دور رہیں، عوام اور امام کے درمیان معنوی اور قلبی تعلق رشتہ توڑ دیا جائے، لیکن امام ہر فرصت سے فائدہ اٹھا کر لوگوں سے ملتے اور اس رشتے کو قائم رکھتے۔ مامون نے تو امام کو مدینے سے خراسانوی ایسے راستے سے بلوایا تھا جہاں اہل بیت کے شیعہ نہ ہوں، لیکن امام نے اجنبی راستوں میں بھی جہاں امام کو موقع ملا اپنے اور لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان نئے رابطے قائم کیے۔ اہواز میں امامت سے متعلق آیتوں کی نشاندہی کی۔ بصرہ میں ان لوگوں کے دلوں میں بھی محبت کی لہر دوڑا دی جو امام کو جانتے بھی نہیں تھے۔ نیشا پور میں حدیث سلسلۃ الذہب کو یادگار چھوڑا اور ان کے علاوہ بھی دوسری معجزانہ نشانیاں لوگوں پر ظاہر کیں، اور اس طویل سفر کے دوران ہر جگہ لوگوں کی ہدایت و رہنمائی فرمائی۔ امام کا یہ نیا منصب لوگوں کی ہمت اور جوش کا باعث بنا، اور انقلابی لوگ جو زندگی کا بیشتر حصہ پہاڑیوں اور دور دراز ویرانوں میں سختی میں گزارنے پہ مجبور تھے، اب امام کی حمایت کی وجہ سے سرکاری منتظمین کی نظروں میں بھی عزت کی نظر سے دیکھے جانے لگے، اور خلافت کے مخالف شاعر دیبل خزائی، جنہوں نے کبھی بھی خلیفہ، وزیر، امیر کو پسند نہیں کیا تھا اور کبھی دربار میں حاضر نہیں ہوئے تھے، اور خلافت کے طرفداروں میں سے کوئی بھی ان کی زبان سے محفوظ نہیں رہتا تھا، اسی وجہ سے حکومت ان کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ وہ کئی سالوں سے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اب وہ اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہو سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا سب سے مشہور دل نشین قصیدہ، جسے اموی اور عباسی خلافتوں کے خلاف علوی تحریک کا منشور قرار دیا جاتا ہے، وہ دل نشین مشہور قصیدہ امام کی شان میں انہوں نے لکھا، اور بہت ہی مختصر مدت میں ان کے اشعار اسلامی دنیا میں پھیل گئے، یہاں تک کہ جب وہ امام کی خدمت میں حاضری دے کر واپس آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے ہی اشعار کو کچھ ڈاکوؤں کے سردار کی زبان سے سنا۔ اس واقعے کو ہم آئندہ بیان کریں گے۔ اب ایک بار پھر اس پراسرار کشمکش کی پوری کیفیت کا مختصر جائزہ لیتے ہیں جسے مامون نے اپنے ذہن سے ایجاد کیا تھا۔ ولی عہدی کے 1 سال بعد کی صورتحال یہ تھی کہ مامون نے تو دھوکہ دینے کے لیے امام کو بہت سے اختیارات، عزت و احترام کے مواقع فراہم کیے، مگر تمام لوگ جانتے تھے کہ امام عالی مقام کسی بھی حکومتی کام میں دخالت نہیں دیتے اور دلی طور پر حکومت کے ہر کام سے متنفر ہیں۔ تمام لوگوں پر یہ بات ظاہر تھی کہ امام نے ولی عہدی اسی شرط پہ قبول کی ہے کہ کوئی بھی سرکاری کام انجام نہیں دیں گے۔ مامون کی خواہش تو یہ تھی کہ امام کی طرفداری خلافت کے برے کاموں پر پردہ ڈال دے گی، اور وہ لوگوں کو یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ امام زاہد نہیں، نعوذ باللہ، اور جب ان کو دنیاوی نعمتیں ملی تو وہ فائدہ اٹھانے لگے، نعوذ باللہ۔ یہ مامون چاہتا تھا کہ لوگوں کو دکھائے، مگر مامون کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ مامون دکھاوے کے لیے نہ صرف ولی عہدی کے حوالے سے بلکہ اپنی نجی گفتگو اور دوسرے احکامات میں بھی امام کی پرہیزگاری، فضیلت، بلند علمی مقام اور علمی مرتبے کی تعریف کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ وہ لوگ جنہوں نے صرف امام کا نام سنا تھا، اور کچھ وہ لوگ بھی کہ جو امام کو جانتے بھی نہیں تھے، اور شاید وہ گروہ جو ہمیشہ اپنے دلوں میں امام کے خلاف دشمنی رکھتا تھا، ان لوگوں کے لیے بھی اب امام ایسی قابل تعظیم شخصیت اور خلافت کے لیے شائستہ اور لائق ترین فرد کی حیثیت رکھتے تھے، جو کہ خلیفہ وقت مامون کے مقابلے میں سن و سال، علم و تقوی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ہر لحاظ سے بہتر اور برتر تھے۔ امام کی موجودگی میں مامون اپنے شیعہ مخالفین کو اپنے متعلق بدگمان ہونے سے نہیں بچا سکا، جبکہ مامون کا پروگرام یہ تھا کہ امام کے شیعہ امام سے بدگمان ہو جائیں، لیکن امام کی موجودگی ان کے شیعوں کے لیے باعث اطمینان قلب ثابت ہوئی۔ مکہ، مدینہ، اسلامی دنیا کے خاص علاقوں میں نہ صرف امام کا نام دنیاوی جاہ و مقام کی آرزو کے الزام سے پاک ثابت ہوا، بلکہ امام کی ظاہری شان و شوکت نے آپ کی معنوی عزت کو بھی لوگوں کی نظروں میں مزید بڑھا دیا۔ تعریف کرنے والوں کی زبانیں سالہ سال بعد ہمیشہ کے لیے امام کے مظلوم اور معصوم آباء و اجداد کی فضیلتیں بیان کرنے کی خاطر کھل گئیں۔ مامون نے جو چالیں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے چلیں، وہ مقاصد جن کے حصول کے لیے اس نے محنت سرمایہ صرف کیا، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، بلکہ اس کی اپنی سیاست خود اس کی اپنی مخالفت میں تبدیل ہو گئی۔ وہ تیر جو اس نے امام کی طرف پھینکا، اس تیر کا وہ خود نشانہ بن گیا، اور نہ صرف یہ کہ وہ کچھ حاصل نہیں کر سکا، بلکہ اس نے اپنا بہت کچھ کھو دیا، اور ڈر تھا کہ باقی ماندہ چیزوں کو بھی کھو دے گا۔ تو یہ وہ گھڑی تھی کہ جب مامون کو اپنی شکست کا احساس ہوا اور کوشش کرنے لگا کہ اپنی غلطی کا ازالہ کرے۔ آخرکار اس نے امام کے خلاف وہی طریقہ کار اختیار کیا جو اس کے آباء و اجداد اہل بیت علیہم السلام کے خلاف استعمال کرتے رہے تھے، یعنی قتل۔ مامون نے یہ ساری چالیں اور کوششیں جو کی تھیں، وہ اس لیے انجام دی تھیں کہ وہ ایک مقدس پاک خلیفہ سمجھا جائے، مگر وہ بھی اسی پستی میں جا گرا جس میں اس کے آباء و اجداد گر چکے تھے، یعنی مامون بھی فحاشی، ظلم و ستم، عیاشی میں ملوث ہو گیا۔ اور رہبر نے اپنی کتاب 250 سالہ انسان میں یہ لکھا ہے کہ مامون نے امام کی ولی عہدی کے بعد جو 15 سال گزارے، ان سالوں میں مامون کی ریاکاری کے پردے چاک ہوئے، جس کی بہت سی مثالیں ہیں، جن میں یحییٰ ابن اقسم جیسے بدکار عیاش آدمی کو قاضی القضا مقرر کرنا، اپنے گانے بجانے والے چچا ابراہیم ابن مہدی کی ہم نشینی اختیار کرنا، اور دارالحکومت بغداد میں عیش و عشرت اور بے حرمتی کا بازار گرم کرنا شامل ہے۔ امام کو 201 ہجری میں ولی عہد مقرر کیا اور 203 ہجری میں شہید کر دیا گیا۔ مامون نے چاہا کہ امام کو شہید کر دے، مگر ظاہراً یہ آسان کام نہ تھا۔ مختلف روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو شہید کرنے کے قطعی فیصلے سے پہلے اس نے دوسرے ذرائع بھی اختیار کیے تاکہ اپنے اس آخری مقصد کو آسانی سے حاصل کر لے۔ جو ذرائع اس نے اختیار کیے ان میں بے سر و افواہ پھیلانا اور امام سے متعلق غلط بیانی سے کام لینا بھی شامل ہے۔ عباسیوں نے معاشرے میں علویوں کو تنہا کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کیے۔ ان میں سے اہم ترین ہتھ کنڈا مختلف صورتوں سے عباسیوں کا وہ زہریلا پروپیگنڈا تھا جس کا مقصد عام لوگوں کی نظروں میں علویوں کی علمی شخصیات کو بے اعتبار کرنا تھا، خاندان رسالت کی عظمت کے بارے میں لوگوں کے اذہان میں شک و شبہ پیدا کرنا تھا۔ یہ اہم مقصد تھا جس کے حصول کے لیے عباسی مختلف طریقوں سے کوششیں کیا کرتے تھے، اور ہر زمانے میں اس زمانے کے حالات و واقعات صورتحال کے مطابق وہ اپنے پروپیگنڈے کو ترتیب دیتے تھے۔ علویوں کے خلاف عباسیوں کے پروپیگنڈے کی ایک مثال یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ علوی اپنے لیے اس حد تک احترام کے قائل ہیں کہ تمام لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اور عباسیوں نے یہ مفہوم ان روایات سے اخذ کیا تھا جو اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہیں۔
وہ اپنے پروپیگنڈے میں ان روایات سے سوء استفادہ کیا کرتے تھے، حالانکہ ان روایات میں لوگوں کی امام کے سامنے بے چون چرا اطاعت کا تذکرہ ہے، اور یہ مفہوم اس سے بالکل مختلف ہے جسے بنی عباس پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرتے تھے، کیونکہ بنی عباس لوگوں سے کہتے تھے کہ علوی تمہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں اور اس طرح تمہیں حقیر شمار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس قسم کی بے بنیاد باتیں بعض سادہ لو عوام کو علویوں سے دوری اختیار کرنے پر آمادہ کرتی تھیں۔ اس کا ایک تاریخی ثبوت یہ ہے کہ امام نے اسحاق ابن حسین عباسی کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا کہ اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ نہیں، اس قرابت کی قسم جو میں اللہ کے رسول کے ساتھ رکھتا ہوں، نہ میں نے ایسی کوئی بات کہی اور نہ میں نے اپنے آباء و اجداد میں سے کسی سے ایسی بات سنی ہے، اور نہ ہی میرے اجداد میں سے کسی سے کوئی ایسی روایت مجھ تک پہنچی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ لوگ اس بارے میں ہمارے فرما بردار ہیں کہ ہماری اطاعت ان پر واجب ہے، اور دینی اعتبار سے وہ ہمارے موالی اور دوست ہیں۔ اس بات کو یہاں حاضر لوگ یہاں پر غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ایک اور روایت میں ابا سلط سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے امام سے عرض کیا، لوگ آپ سے کچھ باتیں نقل کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا، کیسی باتیں؟ ابا سلط نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ عوام آپ کے غلام ہیں۔ تو امام نے فرمایا، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے پروردگار، تو گواہ ہے کہ میں نے اور میرے آباء و اجداد میں سے کسی نے ایسی بات نہیں کہی، اور تو ان مظالم کو جانتا ہے جو ان لوگوں کی جانب سے ہم پر روا رکھے گئے ہیں، اور یہ بھی ظلم کے ان سلسلوں میں سے ایک ہے جو ان لوگوں کی طرف سے ہم پر ڈھایا جاتا ہے۔ امام نے دشمن کے اس جھوٹ کو ان مظالم میں شمار کیا جو امت نے آل محمد علیہ السلام کے حقوق کے بارے میں کیے تھے۔ اس کے بعد امام نے ابا سلط کی طرف رخ کر کے فرمایا، جیسا کہ ہم سے منسوب کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، تو ہم انہیں کس کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں؟ ابا سلط نے عرض کیا کہ آپ نے درست فرمایا ہے فرزند رسول۔ اس کے بعد امام نے ولایت اور لوگوں کو غلام سمجھنے کے درمیان فرق بیان فرمایا، اور ابا سلط سے فرمایا کہ کیا تم اس ولایت کے منکر ہو جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے؟ ابا سلط نے کہا کہ نہیں، میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی ولایت کو قبول کرتا ہوں۔ امام سے اس طرح کی باتوں کو نسبت دے کر عباسی عوام پر یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ امام نعوذ باللہ اسلام کے قوانین اور احکام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امام نے اس بات پر زور دیا کہ خدا نے لوگوں پر ہمارا یہ حق رکھا ہے کہ ہماری ولایت کو قبول کریں، ہماری اطاعت کریں، لیکن یہ بھی خود لوگوں کے مفاد کے لیے ہے تاکہ وہ صحیح راستے پر چل سکیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ یہ روایت بخوبی واضح کر رہی کہ بنی عباس نے کس طرح ایک برحق مسئلے کو، یعنی مسئلہ ولایت کو منفی رنگ میں پیش کر کے لوگوں کو ائمہ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ جھوٹے پروپیگنڈے کا ایک اور نمونہ یہ ہے کہ لوگوں میں ائمہ اہل بیت کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھ کر ائمہ سے منسوب کی گئیں۔ اس کام میں عباسیوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شامل تھے۔ امام نے اس جھوٹ کا پردہ بھی چاک کیا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ امام نے فرمایا، ہمارے مخالفین ہماری فضیلت میں اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ کر انہیں ہم سے منسوب کرتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے وہ کچھ خاص مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ احادیث 3 قسم کی ہیں: غلو آمیز روایات جو ہمیں ہماری حیثیت سے بالاتر ظاہر کرتی ہیں، تقصیری روایات جو ہمیں ہماری حیثیت سے کمتر ظاہر کرتی ہیں، ایسی روایات جن میں ہمارے دشمنوں کے عیب بیان کیے گئے ہیں۔ ان 3 قسموں کی روایات کے مقاصد یہ ہیں۔ جو پہلی قسم امام نے بیان کی ہے غلو آمیز روایات، اس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ لوگ جب غلو آمیز روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے شیعوں کی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ، یعنی شیعہ، ہماری ربوبیت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ دوسری روایات، تقصیری روایات،
امام فرماتے ہیں کہ جب تفصیلی روایات کو لوگ دیکھتے ہیں تو ہماری اسی حد کے قائل ہو جاتے ہیں، یعنی تفصیلی روایات میں اہل بیت کے مرتبے کو کم ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان روایات کو دیکھ کر لوگ نعوذ باللہ اہل بیت کے مقام و مرتبے کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ تیسری روایات وہ کہ جن میں اہل بیت کے دشمنوں کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ جب ہماری طرف منسوب کی جانے والی روایات میں ہمارے دشمنوں کے عیب بیان کیے جاتے ہیں تو وہ ہماری طرف بھی وہی نسبتیں دیتے ہیں، یعنی دشمن پھر اہل بیت کی طرف انہی عیبوں کی نسبت دیتے ہیں۔ یہ بھی اہل بیت علیہم السلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا ایک نمونہ ہے کہ خود سے ہی یہ 3 طرح کی حدیثیں اہل بیت سے منسوب کی جاتی ہیں۔ ایک اور کام جو مامون نے امام کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کے لیے کیا اور اس میں ناکام رہا، جس کا ذکر پہلے کیا تھا کہ ہر فرقے کے چوٹی کے علماء کو امام کے مقابل لاتا تھا مامون، تاکہ ان کے ذریعے امام کے حجت ہونے کو غیر معتبر کر دے، اور وہ امام کے علمی اور سماجی مقام سے حسد کرتا تھا، اس لیے وہ یہ کام انجام دیتا تھا۔ لیکن امام کے مقابلے میں آنے والا ہر فرد امام کے علم و فضل کا اقرار کرتا تھا، اور یہ مناظروں کی جو محافل ابتدا میں انہی مقاصد کے لیے ہوتی تھیں کہ وہ یہ چاہتا تھا مامون کے امام کے حجت ہونے کو غیر معتبر کر دے، لیکن اس کو ناکامی کا سامنا ہوا، اور مامون نے آہستہ آہستہ مامون کے لیے یہ محافل جو تھیں مناظروں کی مشکلات کھڑی کرنے لگیں مامون کے لیے۔ اس کو محسوس ہوا کہ ان محفلوں کا انعقاد خود اس کے اپنے لیے خطرناک ہے، تو اس نے امام کو محدود کرنے کا قدم اٹھایا۔ اور ابا سلس سے روایت ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مامون نے امام کو ولی عہدی دی تاکہ لوگوں کو یہ دکھائے کہ امام کو دنیا سے نعوذ باللہ رغبت ہے، لیکن جب لوگوں نے مامون پر امام کی برتری کے سوا کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کیا تو مامون نے تمام اسلامی سرزمینوں کے متکلمین کو مدعو کیا، دعوت دی تاکہ کسی طرح امام کو علمی اعتبار سے شکست دے سکے اور اس طرح عوام کے سامنے امام کے مقام کو کم کر سکے۔ لیکن امام جب بھی کسی یہودی یا نصرانی یا کسی بھی دوسرے عالم کے روبرو ہوتے ہمیشہ برتری حاصل کرتے، اور لوگ کہتے کہ آپ یعنی امام علیہ السلام مقام خلافت کے لیے مامون سے زیادہ لائق ہیں، اور مامون کے جاسوس اسے اس صورتحال سے آگاہ کرتے رہتے۔ ظاہراً تو مامون امام سے عقیدت کا اظہار کرتا تھا مگر باطن میں بغض رکھتا تھا، اور امام نے اپنے اصحاب سے فرما دیا تھا کہ اس کی ظاہرداری کے فریب میں نہیں آنا، میں مامون کے ہاتھوں جام شہادت نوش کروں گا۔ شیخ مفید نے نقل کیا ہے کہ امام مامون کے ساتھ اپنی خصوصی نشستوں میں اسے نصیحت فرمایا کرتے تھے اور اسے عذاب الہی سے ڈراتے تھے، اور مامون جو غلط کام کرتا تھا ان پر امام اسے سرزنش کرتے تھے۔ اب ظاہراً تو مامون امام کی نصیحتوں کو قبول کرتا تھا، لیکن در حقیقت اسے امام کا یہ رویہ سخت ناگوار گزرتا تھا۔ مامون نے امام کو 1 یا 2 مرتبہ اپنے ماتحتوں اور ارکان حکومت کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کی، 1 مرتبہ قید میں بھی رکھا، مگر مامون کے ماتحتوں کے دلوں میں امام کی معنوی فضیلت و عقیدت میں اضافہ ہو گیا، اور مامون امام سے پہلے سے بھی زیادہ بدگمان ہو گیا۔ مامون کو پھر اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نظر نہیں آیا کہ اپنے ہاتھوں سے اور کسی کی مدد کے بغیر امام کو زہر دے دے۔ امام کو مامون کی بری معاشرت سے تکلیف پہنچتی تھی مگر کسی سے اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ 203 ہجری صفر کے مہینے میں یعنی امام کو مدینے سے خراسان بلائے جانے کے تقریباً 2 سال بعد اور ولی عہدی کا حکم صادر کرنے کے 1 سال کچھ مہینے کے بعد مامون نے امام کو شہید کر دیا۔